مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع کیا مقصد حیات حاصل کرنے کے لیے کوئی تجارت موجود ہے؟ جی ہاں، مقصد حیات ہمارا ہے اللہ، یعنی اللہ کا تقرب، اللہ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ یہ بہت بڑے مقاصد ہیں اگر آپ سوچیں اور سمجھیں۔ تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں آ کے وہ ایسے زندگی گزارے کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے اپنا دیدار اور ملاقات سے نوازے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے بہت محنت کرے، کام کرے، جد و جہد کرے۔ اب آج کا جو موضوع ہے کہ تجارت، میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کا جو مقصد حیات ہے اس کے لیے کوئی تجارت ہے، اس کا جواب اسبات میں ہے۔ یہ طریقہ تجارت کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں بیان کر دیا ہے، اور اس کا خلاصہ میں اپنی زبان میں آپ کو یہ بیان کروں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو دنیا میں اس کو ایک سودا کرنا ہوگا۔ اس سودے کے لیے جو قیمت دینی ہے وہ ہر انسان کی استطاعت کے مطابق ہے، یعنی ہر انسان وہ قیمت دے سکتا ہے جس کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچ کے یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، یا اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، یا اللہ کے دیدار کی اہلیت اپنی روح میں پیدا کر سکتا ہے۔ وہ سودا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ تم دنیا میں جب جاؤ گے تو میں تمہیں مال اور جان کے بارے میں اختیار دوں گا، کہ جو تمہارے پاس مال ہے اس کے بارے میں بھی تمہارے پاس اختیار ہوگا، اور جو تمہارے پاس وقت ہے، جان ہے، اس کے بارے میں بھی، یعنی زندگی گزارنے کا اختیار۔ مختصر طور پہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے بطور سرمایہ قبول کر لیا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ ہم سے سودا فرما رہے ہیں قرآن کی زبان میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، خرید لیے ہیں، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ یہ سودا کرنا چاہتے ہیں تو اس سودے کے بعد آپ کو اپنی زندگی، اپنی مال و جان کا اختیار چونکہ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بیچ دیا ہے، اب اس کے وعدے کے بعد، یعنی کلمہ طیبہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کا جو آقا ہے، جو حاکم ہے، جو معبود ہے، اب وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ نے وعدے کو وفا کرتے ہوئے اپنے مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کو دے دیا تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو اپنا مقصد حیات حاصل ہو جائے گا، اور رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، اور رب کی بندگی آپ کر کے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور آخرت میں آپ جنت کے بھی مستحق بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور جنت کی خوشخبری آپ کو دنیا ہی میں ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے بارے میں پھر بات کریں گے، لیکن آج میں نے آپ کو یہی بات بتانی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اختیار کا سودا، یعنی زندگی گزارنے کا جو اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ فروخت کر دیں، نبی کے ذریعے، نائب نبی کے ذریعے، اور پھر اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ بامراد ہو جائیں گے۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ بامراد ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم